بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے محلے میں میاں بیوی کرائے پہ آئے۔ بیوی بہت ہی خوبصورت تھی اور میاں عجیب سی شکل کا، پر دونوں میں بہت محبت تھی۔ پورے محلے کی عورتیں اپنے شوہروں کو ان کی مثالیں دیتی تھیں۔ ان کو 3 مہینے ہو گئے تھے رہے ہوئے۔ ایک دن ان کی پڑوسن نے بتایا کہ پرویز کے گھر سے آدھی رات کو رونے اور ہلکی ہلکی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کسی پر تشدد کر رہا ہے۔ تو ہماری امی نے کہا کہ تم پوچھ لیتی۔ باجی میں نے پوچھا تھا، مگر میاں بیوی تو اتنے خوش ہیں، اور جب میں نے ان سے پوچھا تو وہ لا علمی کا اظہار کر رہے تھے۔ پتہ نہیں، سمجھ نہیں آ رہا۔ پھر وہ چلی گئی۔ ایک دن وہ عورت سبزی لینے نکلی تو اس کی ایک آنکھ میں نشان تھا اور بیچاری پیٹ سے تھی۔ پھر کچھ مہینوں بعد اس عورت کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی تو آدمی نے پورے محلے میں موتی چور کے لڈو بانٹے۔ دائی سے ہماری امی کی سلام دعا بہت اچھی تھی۔ ایک دن دائی ہمارے گھر آئی تو امی نے اس عورت کا حال پوچھا تو دائی ایک دم سے امی کی طرف دیکھنے لگی اور سوچنے لگی۔ تو ہماری امی نے پوچھا، کیا ہوا؟ آپ ایک دم سے پریشان ہو گئی؟ تو انہوں نے کہا، بیٹا ایک بات کہوں گی پر کسی کو بتانا نہیں۔ تو امی نے کہا، بتائیں، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ تو وہ کہنے لگی کہ وہ کرایہ دار عورت کی جو بیٹی پیدا ہوئی تو میں دائی تھی تو میں نے اس کے جسم میں دیکھا، اللہ معاف کرے، اس آدمی کو ہدایت دے، بیٹا اس کے زیر جسم یعنی کہ رانوں اور کولوں میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں نشان نہ ہو دانتوں اور سگریٹ کے داغوں سے۔ تو میں نے اس عورت سے پوچھا تو وہ ایک دم سہم گئی۔ پھر میں نے اس کو بہت پیار سے سمجھایا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے، نہ ظلم کرو نہ ظلم سہو۔ تو بیٹا اس نے جو بتایا مجھے بڑا افسوس ہوا۔ اس نے کہا کہ میں کس کو بتاؤں، یہ میری کرنی ہے۔ میری ماں ایک بوڑھی عورت تھی، وہ بیوہ ہوئی تو میں بہت چھوٹی تھی، تو میرے خاطر میری ماں نے شادی نہیں کی اور مجھے بہت محنت کر کے پالا۔ جب میں اسکول میں پڑھ رہی تھی تو کم عمری میں ایک لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ پھر اس نے مجھے کچھ دن اپنے ساتھ رکھا اور پھر واپس میرے گھر بھیج دیا، پر میرے اس وقت جوانی کا نشہ چھایا ہوا تھا۔ میں امی کی کوئی بات سنتی نہیں تھی۔ پھر میں ایک لڑکے سے رنگ رلیاں منانے لگی تو پہلی مرتبہ میری ماں نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا تو ماں کو میں نے غصے میں دھکا دیا اور میری ماں کا سر چارپائی کے کونے ٹکرایا اور میری ماں بے ہوش ہو گئی۔ پھر ہسپتال میں دم توڑ دیا، پر پتہ نہیں مجھے رونا نہیں آ رہا تھا۔ پھر میں اکیلی رہ گئی تو میرے ماموں نے ان سے میری شادی کر دی اور مجھے لاہور سے کراچی لے آئے۔ بعد میں مجھے پتہ چلا یہ آدمی جنونی ہے۔ اب میں کہاں جاؤں، ان کے سوا میرا کون ہے؟ دعا کرنے والی ماں کو مار دیا اور اب اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی مانگتی رہتی ہوں کہ کاش میں اپنی امی کی قربانی کو جان جاتی تو ہو سکتا تھا کہ میں خوش رہتی۔ بس میں ہر بیٹی کو کہتی ہوں کہ میری کہانی سن کر نصیحت حاصل کرے۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریے گا اور مزید اچھی ویڈیوز کے لیے اسے سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔